حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سماعت فرمائے۔ اب ہم حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک روایت میں ان کا نام اسماعیل جو اسرائیل نام آتا ہے۔ اسرائیل عبرانی لفظ ہے۔ اسرائیل کے عربی معنی ہوتا ہے عبداللہ کے، اللہ کا بندہ۔ عربی معنی اس کا ہوتا ہے عبداللہ، اردو میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب قاب سے ہے۔ قاب کا مطلب ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک اور صاحبزادے جڑوا پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے، حضرت یعقوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دو بھائی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو ان کے دوسرے بھائی کے جو پیر کی جو ایڑی ہوتی ہے وہ پکڑ کر پیدا ہوئے، تو اس لیے قاب کہا جاتا ہے ان کو۔ قاب کے معنی یعقوب ان کا القاب دیا گیا ہے۔ اسرائیل بھی نام ہے ان کا، اسرائیل عبرانی لفظ ہے، آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ نسب مبارک سماعت فرمائی چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے وہ کھو گئے تھے، ان سے گم ہو گئے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں اتنا روئے کہ ان کو بینائی آ گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی ہو گئی۔ روایتوں میں الگ الگ ہے، کہتے جب آپ ان کے صاحبزادے کھو گئے تھے تو ان کی عمر 80 سال ہے، کہیں 89 سال ہے، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ طریقے سے موجود ہے۔ تو جب کھو گئے تو وہ کتنے سال روئے؟ روتے رہے، کچھ عرصہ تک روتے رہے، پھر اس کے بعد ان کی بینائی چلی گئی۔ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ان کی چلی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرمائی۔ اور آج کا جو دن ہے، آج کا دن 10 رمضان، آج کے دن کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ آج کا دن ہے امہات المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، ان کا آج وصال کا دن ہے، 10 رمضان المبارک۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، ان کی بھی بہت سی خصوصیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی، جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جو عورتوں کے لیے جو خصوصی فرمایا گیا ہے نکاح کے بارے میں، نکاح میں دریافت فرمایا جاتا ہے پہلے عورتوں سے، تو پہلے کے زمانے میں عورتوں سے نہیں دریافت فرمایا جاتا، پہلے جو اجازت لیتے ہیں تو وہ پہلے عورتوں سے اجازت نہیں لیتے تھے، پہلے کس سے اجازت لیتے تھے؟ مرد حضرات سے اجازت لیتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا کہ جاؤ دیکھو، بہت نوری معلوم ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر مجھے بتاؤ۔ جب غلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھا کرتا، پیچھے جاتا، تو وہ کیا دیکھتا؟ وہ یہ دیکھتا کہ ایک آسمان کا ٹکڑا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے میں، جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تو ایک آسمان کا ٹکڑا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سایہ کر چلتا۔ جب وہ آئے، غلام آیا، دیکھا تو وہ بھی حیرت زدہ تھا،
حیرت زدہ ہونے کے بعد وہ دیکھا، پھر آیا وہ تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المؤمنین، ہم امتوں کی ماں، اسی لیے انہیں امہات المؤمنین، امتوں کی ماں کہا جاتا ہے، تو امہات المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی اپنے غلام سے کہ تم نے کیا دیکھا، کیا خصوصیات ہے، کیا عیب ہے ان میں؟ تو اس غلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی عیب تو نہیں دیکھا، کوئی عیب تو نہیں دیکھا میں، باقی ایک خصوصیت یہ دیکھا کہ جب محمد چل رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک آسمان کا ٹکڑا، آسمان کا جو ٹکڑا ہے حضور محمد کے سائے میں، محمد کو سایہ کر کر، جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نبی کی بشارت نہیں ہوئی تھی، 40 سال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ لوگ آگے سماعت فرمائیں گے، تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے بولا تھا، تو غلام جب آیا تو اس نے پوچھا، غلام سے پوچھا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے دیکھا، بولا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب حضور چلتے ہیں تو ایک آسمان کا ٹکڑا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سایہ کر کر چلتا ہے۔ تو انہوں نے بولی عیب؟ بولے عیب تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، جب یہ جاتے ہیں بازار میں تجارت کے لیے جاتے ہیں تو اتنی میٹھی بولی بولتے ہیں کہ جو ویپار کے لیے جو لوگ آتے تھے باہر سے خرید و فروخت کرنے کے لیے، وہ حضور کا سامان خریدنے کے لیے بےتاب ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سامان پہلے خرید لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خوبیاں جو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو ساتھ میں بھیجتی تھی کہ تم دیکھ کے آؤ کیا کیا عیب ہے، کیا کیا خوبیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عیب دار تو بنایا نہیں تھا، بے شمار باکمالات خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا معجزہ، یہاں تک کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جوتی مبارک جو ہے وہ بھی معجزے کے مبارک، اگر کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جوتی مبارک کو معاذ اللہ اگر جتلی کہہ دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بدن مبارک سے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بدن مبارک سے جو بھی چیز لگ جاتی اسے احترام دیا جاتا، اس کو بہت احترام دیا جاتا، اس کا نام عزت سے لیا جاتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خچر جو ہوتا ہے گھوڑے اور گدھے کی نسل کے بیچ کا ہوتا ہے، اس سے بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کی بھی سواری فرمایا کرتے تھے، گھوڑے کی بھی سواری فرمایا کرتے تھے، گدھے کی بھی سواری فرمایا کرتے تھے بروایتیں۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باکمالات خوبیاں دیکھی تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب 25 برس کے تھے، کتنے؟ 25 ایئرس کے تھے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے 40 سال بڑی تھی، کتنے سال؟ 15 سال، حضور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 40 سال عمر مبارک تھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی پیشکش بھیجی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو، جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے، اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات تھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجیت میں، ان کے نکاح میں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں جب تک حیات تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، دوسرا نکاح کیا نہیں۔ آپ کے وصال کے بعد 10 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے، 10 رمضان المبارک کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نکاح فرمایا، 11 نکاح حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر 11 نکاح سب فرمایا۔ آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ سماعت فرمائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے باکمالات کیا کیا کمالات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آئندہ رمضان نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
حج کی سعادت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے تو پھر حج کو نہ جا سکے تو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انوار کی زیارت نصیب فرمائے. تو ہم لوگ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.